آواز توڑ کے آپ نے بہت آواز لگائی. کچھ لوگ ایسے تھے میری زندگی میں کہ جن کے بارے میں آئی واز 100% شیور کہ وہ ویسے ہی آواز اٹھائیں گے میرے بارے میں جیسے اگر انہیں کچھ ہو تو میں آواز اٹھاؤں. اس میں زیادہ بہت سے دوسرے لوگوں کے ساتھ رضی بھی تھے, حرمیت بھی تھے. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان حالت جنگ میں ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ حالت جنگ پاکستان کی پیدائش سے اور ایک کیوٹک ایک صورتحال ہے جس سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. ہماری ایمرجنسی کبھی ختم تو نہیں ہوئی. تو اسی میں ہم لوگ بھی اپنے نظریے کے ساتھ زندہ ہیں. کوئی میں شاعر آدمی ہوں کہ بہت بڑے میرے نہ تو خواب ہیں اور نہ ہی میری کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے. بنیادی 3-4 باتیں میں نے کی تھیں منظر عام پر آنے کے بعد بھی, اس میں بہت بنیادی باتیں. اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جو کسی بھی ملک کے لیے جیسے کسی مذہب میں صحیفہ جو ہے اس سے بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے روڈ میپ کے طور پر یا کوڈ آف کنڈکٹ کے طور پر. تو 1973 کا جو آئین ہے وہ ملک کا صحیفہ ہے. 1973 کے آئین کو مانے بغیر اور اس کی عملداری کے بغیر اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بغیر اور اس کے احترام کے بغیر اور اس کی بالادستی اور فوقیت کے بغیر, اس کے تقدم کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا, نہیں چل سکتا. خواہ اسے کوئی فرد چلائے, خواہ اسے ایک پولیٹیکل سسٹم چلائے, خواہ اسے کوئی ہائی جیک پولیٹیکل سسٹم چلائے, خواہ اسے فارم 45 چلائے, خواہ اسے فارم 47 چلائے, پاکستان نہیں چل سکتا جب تک 1973 کا آئین اپنے اصل اور اصیل معنوں میں نافذ نہیں ہوتا. پاکستان نہیں چل سکتا. خواہ یا آپس کی جنگیں آپ 1000 سال تک لڑتے رہیں, پاکستان نہیں چل سکتا جب تک آپ آئین کی عملداری پر بات نہیں کریں گے اور آئین کی عملداری قائم نہیں ہوگی. پہلا خواب یہ. دوسرا جو خواب ہے ایک شاعر کا وہ یہ ہے کہ ہم ایک آزاد پارلیمنٹ چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی چور اور ڈکیت کو اور کسی بدکماش کو بھی لوگ ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے اور نظام کا فرض ہے کہ اس شخص کے حوالے حکومت کی جائے. پاکستان میں حکومت کا فیصلہ صرف عوام کریں گے اور پاکستان میں حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ صرف ووٹ کے ذریعے ہوگا. دیر از نو ادر وے. اپنے لوگوں کو گرا کر نہیں کر سکتے. مجھے ایک شعر بڑا اچھا یاد آ رہا, رضی بہت اچھا شعر ہے کہ آپ مقابل میرے اپنے ہیں سو اے رب جلیل, حوصلہ چاہیے تلوار نہیں چاہیے. ہمیں شوق نہیں اپنے لوگوں سے لڑنے کا. ہمارا بڑا دل دکھتا ہے جب ہم اپنے کسی بھائی کے ساتھ ہمیں لڑنا پڑتا ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. ہم نہیں لڑنا چاہتے, ہم نہیں لڑ سکتے. بس ہم کہتے ہیں یار ہم پہ کسی بھی طرح سے ہمارے کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہم پہ جنگ مسلط نہ کرے, ہم نہیں لڑنا چاہتے. وہ تو شاعر آدمی ہوں, فوجی کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں, بلوچ کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں, سکھ کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں, مسلمان کی لاش گرتی ہے تب بھی روتا ہوں, شیعہ مرتا ہے تب بھی روتا ہوں, سنی مرتا ہے تب بھی مرتا ہوں. میرے لیے تو وہ ساری لاشیں میرے ہم وطنوں کی, انسانوں کی لاشیں. تو ایک شاعر کا خواب کیا ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے. بس غلطی تھی ہماری کہ ہم سوچ رہے تھے کہ یار میرا ایک شعر ہے کہ لکھا ہوا ہے کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا. حرمیت وہ کہتے ہیں نا, کچھ لوگ ہمیشہ دوست ہمارے کہتے رہتے ہیں کہ ایک دروازہ ہمیشہ گفتگو کا کھلا ہے. تو اس دروازے کے بارے میں نے لکھا تھا کہ کھلا ہوا ہے کہیں پہ دروازہ گفتگو کا اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کوئی نہ کوئی. تو ہم بس اس دروازے کے بارے میں تھوڑے سے غلط فہمی کا شکار تھے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بولنے کی آزادی دیں لوگوں کو,
یہ جو چیخ ہے اس کو کینسر نہ بننے دیں. لوگ بولتے رہیں گے, لوگوں کا کتھارسس ہوتا رہے گا. ہم تو کہتے ہیں آپ لوگوں کو بولنے تک لے ہی نہ جائیں. ہم نہیں چاہتے ہم صبح اٹھیں تو ایک ہڑبونک میں ہماری آنکھ کھلے اور رات ہماری ایک ہاہاکار میں ہماری آنکھ بند ہو. اس طرح ہم نہیں چاہتے. ہم نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے سارے ویلفیئر اسٹیٹس کے اندر لوگ زندگی گزارتے ہیں, ہنسی خوشی گزارتے ہیں. ان کی گوسپس مختلف ہیں, ان کی چیم گوئیاں مختلف ہیں, ان کے ٹاپکس مختلف ہیں. ہم بہت نارمل زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ میرا ایک شعر ہے کہ مجھے لاشوں پہ لکھنا پڑ رہا ہے تیرے ہونٹوں پہ لکھنے کے دنوں. میں تو شاعر آدمی ہوں یار, مجھے تو ہونٹوں پہ لکھنا تھا, گانوں پہ لکھنا تھا, بالوں پہ لکھنا تھا. کس کام میں ڈالتے ہیں مجھے؟ لاشوں پہ لکھتے ہیں, جبری گمشدگیوں پہ لکھتے ہیں. ماورائے عدالت اور ماورائے آئین قتل پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے. کیوں لکھنا پڑتا ہے؟ ہم خوش نہیں ہیں یہ لکھ کر. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے میری ساری نظمیں جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کہ اسے اٹھا لو جیسی نظم کبھی پڑھی نہ جائے, اس کی ضرورت ہی نہ پیش آئے. احمد میر صاحب کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. مطیع اللہ جان کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. عمران ریاض کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. اسد طول کو اٹھا لیا, مجھے نظم لگانی پڑی. وی ڈونٹ لائک اٹ, آئی ہیٹ مائی پوئمس. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. لوگ سوچتے ہیں یار یہ بہت خوش ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشہور ہو گیا. خوش نہیں ہوتا, یہ تو میری چیخیں مجھے لکھنی پڑتی ہیں. ہم تو کچھ اور لکھنے کے لیے پیدا ہوئے تھے, ہمیں لگا کسی اور کام پہ دیا گیا. تو اللہ کرے جی کہ ایسی نظمیں نہ لکھی جائے, ایسی نظمیں لکھنے کا موقع ہی نہ ہے. سارے صحافی بھی زندہ رہے, شاعر بھی زندہ رہے, فوجی بھی زندہ رہے, سیاستدان بھی زندہ رہے اپنے اپنے ڈومینز میں. وہ ڈومینز جو ہیں وہ آئین نے بتا دیے سب کی, تو بس اپنے ڈومینز میں رہیں. ہم کسی سے نہیں کہتے وہ کسی کے ڈومین میں جائیں. آپ کسی کے ڈومین میں جائیں گے, کسی کے کھیت میں گھسیں گے تو پھر باڑھ کا مسئلہ تو اٹھے گا. اچھا احمد بھائی, جب آپ گرفتار ہوئے ہیں آپ نے ہتھ کڑیوں کے دوران جو اشعار پڑھے تھے وہ بڑے وائرل ہوئے ہیں, دنیا سننا چاہتی ہے, وہ کیا دوبارہ ایک بار سنا دیں. میں جب میرے گمشدگی کے دوران کے شعر تھے اس وقت تو میرا حافظہ اتنا کام نہیں کرتا تھا. ظاہر ہے مجھے لکھنے کی چیزیں ملی تھیں تو میں بڑی مشکل سے جو ہے وہ کچھ سوچتا تھا, پھر اس کو یاد کرتا تھا کہ ایک ایک گھنٹے گھوم پھر کے. گھومنا پھرنا کیا تھا, جتنی جگہ تھی وہیں گھومتے پھرتے تھے, وہیں واک کرتے تھے. تو میں وہاں میں نے شعر کہے تھے کہ سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ قصرے ستم کار بھی دیکھا ہے. سر کو ہاتھوں میں لیے تیغ سی باتوں میں لیے, کریاؤ قصرے ستم کار بھی دیکھا ہے. سر اٹھانے کے سوا جن کی خطا کوئی نہیں, اپنے جیسے وہ خطا کار بھی دیکھا ہے. اور کیا چاہیے ہے عرض وطن تیرے لیے, اور کیا چاہیے ہے عرض وطن تیرے لیے, توک بھی چوم لیا دار بھی دیکھا ہے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے. ہم نے تو پہلے دن ہی سلاخیں چنی تھی. یہ اللہ سے ہمیشہ دعا تھی کہ جس نظریے پر کھڑے ہیں اس کا امتحان لیں ہم سے اور قربانی لیں. جب نظریے کو خون لگ جاتا ہے نا, نظریہ کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. ایک دفعہ آپ کا خون اس کو لگ جائے نا تو وہ دوسری دعا ہماری یہی تھی کہ یا خدا یہاں سے مجھے اور میری بات اور میرے نظریے کو ساتھ باہر نکالنا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز جانی ہے تو میری لاش نکال. کہ بات ہم اندر کہیں چھوڑ کر نہیں آئے, بات ہم ساتھ لے کر آئے انشاءاللہ. فرات بھائی ایک آپ کی نظم ہے جس سے امید بہت ملتی ہے, میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ سنا دیں. تارا تارا کہتا ہے وہ تازہ نظم ہے میری, گا کر سنا سکتا ہوں. میں یہ اندر کی نظم تھی, یہ نظم بڑا حوصلہ دیتی تھی. اس کا وہ یہ ہوا کہ میں کہیں کسی حالت میں تھا تو ظاہر ہے ایک کیفیت تھی بڑے ٹوٹنے کی, تو کسی مجھ سے پہلے کہ کسی احمد فرحات نے اس دیوار پر لکھا ہوا تھا. پتہ نہیں کیسے لکھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ تھا نہیں لکھنے والا, لیکن کھرچ کے لکھا ہوا تھا. کہ جب بھی وہ لکھائی بھی مجھے یاد پڑ رہی ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا اور لائف ہوپ سسٹینز لائف.
اور ساتھ ان صاحب کی بھی کوئی ڈیٹ لکھی ہوئی تھی یاترا کی. تو اس رات پھر میں نے نظم لکھی, اس نظم نے مجھے بڑا حوصلہ دیا. میں اس کے کچھ شعر آپ کو سناتا ہوں. تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی, ہاں تارا تارا یہ کہتا ہے رات ڈھلے گی, ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. ڈھلے گی کہ نہیں ڈھلے گی؟ ہاں رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. صبح پرستو خواب دستو نور کے رستو تم نے بس یوں ہی چلنا ہے رات ڈھلے گی. رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. ہاں کل کا سورج ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے سر ظلمت کا ہم دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے اونچا 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 سچ کا عالم دیکھیں گے. اس مشکل نے بھی ٹلنا ہے رات ڈھلے گی. ہاں اس مشکل نے بھی ٹلنا ہے رات ڈھلے گی. رومی نے کہا تھا کہ جو آپ کو زخم لگتا ہے نا, زخم, اس میں سے روشنی آتی ہے, اس روشنی کو پہچان. تو وہ بات میرے ذہن میں تھی, تو اس پر شعر دیکھیں گے. ہاں زخم کی لو میں ڈھلتے رہنا, ڈھلتے رہنا, ہاں دیپ بجھیں تو جلتے رہنا, جلتے رہنا. رستہ 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 بن کر چلتے رہنا, رات نے آخر کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی. رات کو ڈھلنا ہے رات ڈھلے گی. رات کے ماتھے پر لکھا ہے رات ڈھلے گی. اچھا احمد فراز صاحب, ایک آخری کوشچن لے لیجیے. آپ نے جو نظم لکھی اسے اٹھا لو, یہ بہت زیادہ وائرل رہی اور آپ کی شاید گرفتاری کا موجب بھی یہی بنی. آپ اتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں پاکستان کی تاریخ میں جو غیر قانونی تھی, جو جبرن تھی, جیسے آپ کی ہوئی, ظلم کیا گیا. پچھلے 2 سال کی اگر بات کریں, وہ کون سی ایک جبری گمشدگی تھی جس نے آپ کو اتنا توڑ کے رکھا اور آپ کو اتنا پریشان کیا اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ نے یہ لائنیں لکھی؟ وہ کس ایک بندے کی گرفتاری؟ The cruelest sin and crime on this planet is enforced disappearance. یعنی کہ جو شفاف ترین جرم ہے اس پلانٹ پہ وہ enforced disappearance ہے. اور وہ دکھ میرا کسی مشہور آدمی کے لیے نہیں تھا خالی کہ وہ عمران ریاض کے لیے ہے, یا وہ سلیم شہزاد کے لیے ہے, یا وہ متی اللہ جان کے لیے ہے, یا وہ یہ جو پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ, اب تو اتنے لوگ غائب ہوئے کہ اب تو تعداد اور نام لے کر آپ گر ہی نہیں سکتے. وہ کسی ایک اسپیسیفک آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ اٹھائے جانے کا میرا دکھ اس مزدور کے بیٹے کے لیے بھی ہے کہ جس کا اٹھایا جانا نہ کبھی خبر بنا
اور نہ کبھی وہ کسی عدالت تک اس کا کیس پہنچے. یعنی یہ اٹ از ناٹ اسپیسیفک اینڈ پرٹیکولر کہ کوئی بڑا آدمی اٹھے, عمران ریاض اٹھے یا حمد میر اٹھ جائے یا کوئی اور اٹھ جائے یا ارشد شریف کے ساتھ ہی ہو. نہیں, اس ملک میں پرائم منسٹر شہباز شریف سے لے کر اور ایک سویپر تک جو ہے ان دونوں کی جو زندگی ہے اور جان ہے یہ برابر ہے, بالکل ایکول ہے. آرمی چیف کی زندگی, پرائم منسٹر کی زندگی, میری زندگی اور ایک چپراسی کی زندگی برابر ہے. ہم سب کی زندگیوں کا تحفظ مقدم ہے. وہ میری نظم کسی ایک آدمی کے لیے نہیں ہے, وہ ہر انفورس ڈس اپیرنس کے خلاف ہے, ہر جبری گمشدگی کے خلاف ہے, کسی خاص آدمی کے لیے نہیں ہے. یہ تو اللہ بھلا کرے اٹھانے والوں کا کہ اس کو پرانا نہیں ہونے دیتے, ذرا سی پرانی ہوتی ہے پھر اس کو جو ہے نا وہ ٹاکی شاکی مار کے نہیں کر دیتے ہیں, پھر چل پڑتی. یہ تو 2017 سے 18 سے بہت وائرل تھی, کیونکہ ماشاءاللہ کام تو 2024 میں تھوڑی شروع ہوا ہے, کام تو کافی پرانا پہا ہے. یہ عمران ریاض صاحب نے آپ کے لیے بڑی آواز اٹھائی اور اپنے فورم کو استعمال کیا, آپ کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ ادھر بھی ہائی کورٹ میں بھی وہ موجود تھے, تو ان کو بھی حج پر نہیں جانے دیا گیا. دیکھیں, اور سر یہیں پہ ایڈ بھی تھوڑا سا کیجیے گا. عمران ریاض نے وہ بندہ ہے جس کو اتنی فسادیت کا شکار رہا ہے پچھلے 1 سال سے, اور اتنی اس ملک میں اتنی فسائی کا شکار ہونے کے باوجود بھی, اپنے ساتھ ظلم ہونے کے باوجود بھی وہ آپ کے لیے آواز اٹھاتے رہے, تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ عمران ریاض کو میں زندہ شہید کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں؟ زندہ شہید. 140 سے زیادہ دن گزارے ہیں اس شخص نے, اور وہ دنیا میں نہیں گزارے, وہ اس معمول میں نہیں گزارے. جس جگہ اس نے 140 دن گزارے ہیں نا, وہاں آپ کو 1 سیکنڈ کو کئی گھنٹوں کے ساتھ ضرب دینی پڑتی ہے. تو عمران ریاض ایک زندہ شہید ہے, زندہ شہید. ایک عمران ریاض صاحب سے جب وین ہی واز آؤٹ, اور وہ ظاہر اپنے کام وام کرتے تھے سارے, شاید اگر کبھی ان کے ساتھ کہیں کوئی پولیٹیکل ان کے نیریٹو پہ یا ریٹرک پر یا ان کے نیریٹو سے اختلاف ہوا, یا بات کرنے بیان کرنے کے طریقے سے شاید اختلاف ہوا کسی دور میں, لیکن عمران ریاض نے جو فلسطینیت اور جبر اور ظلم اس نے دیکھا اور جس بربریت سے وہ شخص گزرا, میں تو اس شخص کو زندہ شہید کہتا ہوں, زندہ شہید. یہ بہت کم لوگوں کو یہ خطاب دیا گیا, اور یہ خطاب مجھے یاد ہے کہ انقلابی ایران میں یہ خطاب کسی بڑے آدمی کو دیا گیا تھا, زندہ شہید. عمران ریاض تو زندہ شہید ہے, اور وہ آپ جتنا عمران ریاض کے ساتھ کرتے رہیں گے اتنے آپ کے کپڑے اترتے جائیں گے. دیکھنا یہ کہ آپ کپڑے کہاں تک اتارنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو کھڑا ہے, دیکھیں نا, ایک وقت آیا کہ اس کے لیے جو ظلم ہے وہ معمول ہے عمران ریاض کے لیے. تو عمران بھائی کا شکریہ بہت ظاہر ہے, جو جس کرب سے وہ گزرے ہیں. جب آپ کسی کرب سے گزرتے ہیں تو آپ دوسرے کے کرب کو محسوس کر سکتے ہیں. تو آئی سیلیوٹ ہم, اور ہم پہلے بھی ان کے لیے بولتے تھے, انشاءاللہ اللہ نہ کرے کبھی ان کے لیے بولنا پڑے مزید, ہمیشہ کھڑے رہیں گے. بہت شکریہ.